جی ناظرین السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ تمام لوگوں کے لیے آداب عرض ہیں، ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو، بھلی کرے آیا، وش بلے اور پخیر راگلے۔ ناظرین آج دو باتوں پر بات کرنی ہے، ایک تو کشمیر ایکشن کمیٹی کے حوالے سے اور ایک میرے ذاتی معاملے کے حوالے سے۔ کشمیر ایکشن کمیٹی پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ کشمیر ایکشن کمیٹی نے کچھ 29 مطالبات رکھے تھے، جس میں سے کئی تو بہت ہی ناقابل فہم تھے، اور ایک مطالبہ ان کا کسی حد تک جائز ہے کہ ذرا وہ جو وزراء ہیں ان کی جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، جب اسمبلی ممبران کے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ ختم کیے جائیں دنیا بھر میں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، بھارت ہو، دنیا بھر میں لوگوں کو یہ پرکس اینڈ پریویلیجز اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ کرپشن میں نہ پڑے۔ ریاست کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کی پیمنٹ ہو پراپرلی اور اس سے ان کا گھر چل سکے، ان کو کہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اگر کہتے ہیں کہ ایم ایل اے کسی پڑوسی کو کہہ رہا ہے کہ 5,000 روپیہ دینا، میں بچے کی فیس پر نہیں ہے، تو یہ مناسب نہیں۔ اور لیکن ان مطالبات کے پیچھے ایک ایجنڈا دکھائی دیتا ہے، اور ایجنڈا کیا ہے؟ بہت ایجنڈا واضح ہے۔ وہ اس کے ایک رہنما ہے، ان کی پچھلے دن میں خاتون کے ساتھ گفتگو بھی پکڑی گئی تھی، بہت ہی لچک قسم کی گفتگو تھی، لیکن ان کے اکاؤنٹس میں کچھ ٹرانزیکشن بھی مشکوک ہیں، بھارت سے آئی ہوئی ٹرانزیکشنز کہتے ہیں کہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ بھارت باہر نہیں آ رہا۔ اور گزشتہ رات کی طرح اب گزشتہ رات بھی اس سے ایک سازش کی، اس پہ تھوڑی سی آگے بات کر لیتے ہیں، لیکن باہر نہیں آ رہا، اور کشمیر ایکشن کمیٹی کے لوگ اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، جان بوجھ کر یا غلط فہمی میں، لیکن عام لوگ اشتعال میں آ کر اس کے بھارت کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، یہ طے ہے۔ عام کشمیری بہت زبردست ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بہت ہی پرو پاکستانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا تو آج اس کا آخری دن تھا، آج ہڑتال کی گئی مظفر آباد میں۔ ہڑتال کامیاب نہیں ہوئی، ہڑتال ناکام ہوئی، مظفر آباد کے لوگوں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، تو پھر اس پر حملہ کر دیا گیا عام شہریوں پر، اور اسلحے کا بھی استعمال کیا گیا اطلاعات کے مطابق، اور اس سے کچھ لوگ اطلاعات یہ ہے کہ زخمی ہوئے۔ یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اس طرح ماریں، یہ بہت ناقابل قبول بات ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت، کشمیر تو ہماری شہرک ہے نا، کشمیر میں اگر واٹر ریزروائرز وہ ہوئے ہیں، ڈیولپ ہوئے، تو وہ پاکستان نے اپنے فنڈ سے کیے ہیں۔ کشمیر میں جو کشمیر کی آمدنی، کشمیر کے لوگوں کی آمدنی ہے، کشمیر حکومت کی وہ آمدنی نہیں ہے، کشمیر کونسل کے ذریعے ہم اس کو بجٹ پہ پیسے رکھتے ہیں اور بہت پیسہ ملتا ہے، اور یہ کہہ دینا کہ پاکستان لوٹ رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ پاکستان کشمیر کی جنگ لڑ رہا ہے، کشمیری عوام کی جنگ لڑ رہا ہے، ادھر کے کشمیریوں کی بھی، ادھر کے کشمیریوں کی بھی، جو بیچارے اب دیکھیں نا، یاسین ملک تہاڑ جیل میں بند ہے، سزائے موت کا قیدی ہے بیچارہ، ان کی اہلیہ یہاں ہے، وہ ہر روز ایک اپیل کرتی ہے، عالمی ضمیر بھی نہیں جاگتا، بھارتی ضمیر تو مردہ ہو چکا۔ تو اب یہ ایکشن کمیٹی والوں کا ضمیر بھی مردہ ہو گیا، کیونکہ بہرحال اس میں ایک افسوسناک بات اور بھی ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی، وہ اپنے کشمیر، وہ اپنی مقاصد کے لیے وہاں کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کو میرا مشورہ ہے کہ وہ کشمیر ایکشن کمیٹی سے اپنے آپ کو ذرا دور کرے، کیونکہ پی ٹی آئی کشمیر جو ہے، وہ ان کے جن لوگوں سے بھی میری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پتہ نظر کشمیر کی آزادی ہے، تو پھر کشمیر کی آزادی ایسے آدمی کے ذریعے ہونی چاہیے جس کے اکاؤنٹ میں بھارت سے پیسے آتے ہو۔ کشمیر ایکشن کمیٹی کے ایک تاجر رہنما کی پچھلے دن خاتون کے ساتھ ایک لچک سی گفتگو بھی جو ہے وہ ریویل ہوئی تھی، تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ملیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین جو میرا ذاتی معاملہ ہے۔ عمران خان کے ساتھ 24 اکتوبر کو ایک تنازع ہوا، اس سے پہلے پی ٹی آئی نے ہم پر تشدد کیا، لیکن آج چونکہ اس کے بعد قومی اسمبلی کا آج پہلا اجلاس تھا، تو ہماری جو جرنلسٹ ہیں ان کی مختلف یونینز بھی ہیں، ایسوسیشنز بھی ہیں، پارلیمنٹ میں چونکہ کور کرنے آتے ہیں 300-400 لوگ، تو پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشن ایک بنی ہوئی ہے، میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہوں، اور میں نے اس کا کانسٹیٹیوشن بھی لکھا، لیکن اب چونکہ اس کا الیکشن ہے 2 اکتوبر کو، تو میں اس کی الیکشن کمیٹی کا ممبر بھی ہوں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو میری الیکشن کمیٹی کے دونوں ممبرز، چیئرمین طارق سمیر اور ناصر نقوی جو میرے کلیگ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس پر واک آؤٹ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھی لوگوں سے بات کر لیں، لوگ فیصلہ کریں، میں نہیں کروں گا۔ ہمارے جو ممبرز ہیں تقریباً 238 ممبر ہیں اس وقت، کچھ لوگوں کی ابھی ممبرشپ پینڈنگ ہو گئی، انہوں نے فیس نہیں ادا کی تھی،
تو وہ اکثریت یہ کہا کہ واک آؤٹ ہونا چاہیے، تو آج واک آؤٹ ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی۔ میں اسپیکر قومی اسمبلی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ملاقات کی، ہم سے اس کا تحریری آگاہی حاصل کی، کیونکہ ہم نے اناؤنس تو کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایوان میں جب اجلاس شروع ہوا، ہم نے واک آؤٹ کیا۔ اسپیکر نے میرے معاملے کو سامنے رکھا، اور چونکہ اسپیکر مجھے 20 سال سے جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب مجھے 20-25 سال ہو گئے، میں اجلاس صاحب کو جانتا ہوں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں، انتہائی شریف آدمی ہے۔ میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے ناظرین، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اور انہوں نے پھر ایک کمیٹی بھیجی، پی ٹی آئی والوں سے بھی درخواست انہوں نے کی، اور انہوں نے پی ٹی آئی والے اس میں شامل نہیں ہوئے، لیکن وہ کمیٹی آئی جس میں ایم کیو ایم کے امین الحق بھی تھے، پیپلز پارٹی کے اعجاز جاکرانی تھے جو چیف وپ ہیں، پھر نون لیگ کے رانا مبشر جو وزیر ہیں، کرنل ریٹائرڈ رانا مبشر وزیر ہیں، وہ تشریف لائے۔ نور عالم خان جے یو آئی سے آئے، انہوں نے تمام نے میرے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور میں مشکور ہوں۔ یہاں جرنلسٹ نے کچھ مطالبات رکھے ان کے سامنے، میں نے یہ تجویز دی جس پر یہی مطالبہ رکھا گیا کہ پی ٹی آئی تشدد کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا رویہ ذرا انتہا پسندانہ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ایوان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہم کوشش کریں، ہم اپنے جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں ان کو روکیں گے، اور یہ ایکسکیوز کوئی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بھی گالیاں بکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی یہ اپنے آپ کو تشدد سے لاتعلق کرے اور اس طرح کے رویے سے لاتعلق کرے۔ مجھے عمران خان صاحب سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، میں نے جواب میں ان کو کچھ سخت باتیں، 1 یا 2 سخت باتیں کہہ دی تھی۔ میں ان سے معذرت چاہتا ہوں اس بات کی، مجھے معذرت کرنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ میں اگر غلطی کروں تو مجھے برداشت کرنا چاہیے تھا، لیکن جب آپ کی عزت نفس پر بات آ جاتی ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہو پاتی، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ بہرحال پھر واک آؤٹ ختم ہوا، جب وہ تشریف لائے لوگ واک آؤٹ نیچے چلے گئے، اجلاس دوبارہ شروع ہوا، تو کارروائی میں ایک قرارداد میرے حق میں پیش ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ کیا ہوا۔ خواجہ ادار الحسن نے وہ قرارداد پیش کی جو قومی اسمبلی کے شازیہ مری اور صاحبہ نے اور لوگوں نے مل کر اس کو ڈرافٹ کیا، ان کا بھی شکریہ، شازیہ مری کا بھی خاص طور پر شکریہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا شکریہ، جے یو آئی کا شکریہ، ایم کیو ایم کا شکریہ، نون لیگ کا شکریہ، میرے جرنلسٹ دوستوں کا بھی شکریہ۔ ڈی جی میڈیا ہے قومی اسمبلی کے، وہ بہت ہی ایکٹیو رہتے ہیں صحافیوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو جائے، ظفر سلطان، ان کا بہت ہی شکریہ، بطور خاص ان کا شکریہ۔ بہرحال وہ قرارداد میرے حق میں منظور ہوئی۔ بیرسٹر گور صاحب کھڑے ہوئے، بیرسٹر گور کی میرے دل میں بہت عزت ہے۔ آج دن میں بیرسٹر گور صاحب کے قریبی کچھ لوگوں نے رابطہ مجھ سے کیا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی صلح کیسے ہوگی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سے عمران خان کو مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علیمہ خان صاحبہ کہہ دیں بس آپ میرے بھائی ہو، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ عمران خان صاحب بھی کہہ دیں کہ یار ہو جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اگر آج چونکہ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ واک آؤٹ ہے، تو میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ پی ٹی آئی کے چیف وپ میں عامر ڈوگر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، کوئی کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہم اس تشدد کی مذمت کرتے ہیں، اس رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ جرنلسٹ کا کام ہے سوال پوچھنا، اگر جرنلسٹ کو دھمکایا جائے گا تو وہ سوال کیسے پوچھے گا؟ اور پھر جو ٹرولنگ کی گئی میری، اس میں لاکھوں، شاید 2 لاکھ کے قریب، 2.5 لاکھ ہو، لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، گھروں کے پتے پوچھ رہے ہیں، میری گھر کی خواتین کے بارے میں نازیبہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ ساری اس قرارداد میں شامل ہے بات۔ لیکن میں نے ان سے کہا بس وہ کہہ دیں کہ ہم یہ جو ٹرولنگ کرنے والے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، میں ان کو خود نمٹ لوں گا۔ لیکن وہ کہیں، اور وہ یہ کہیں کہ جو عمران خان صاحب نے کہا وہ سخت الفاظ تھے، اس کی بے شک وہ معذرت نہ کریں، لیکن کہیں کہ وہ جاتی تھی۔ تو بیرسٹر گور صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا قرارداد کی کہا کہ اس کو پینڈنگ کر دیں، میں ملا نہیں ہوں عمران خان صاحب سے، تو میں کل جاؤں گا، مل لوں گا، تو پھر پرسوں کر لیں گے۔ اسپیکر صاحب نے کہا کہ قرارداد پیش ہو چکی ہے، اب آپ اعجاز صاحب اوپر بیٹھے ہیں، آپ کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بیٹھے ان سے جا کر مل لیں، آپ لوگ نہیں ملے، آپ اپنے چیمبر پہ چلے گئے، تو قرارداد تو پیش ہو جائے گی، اب منظور بھی ہوگی۔ قرارداد منظور ہوئی تو پی ٹی آئی نے نو کی آوازیں لگائی۔ اسپیکر صاحب نے انہیں یہ کہا کہ کیا آپ صحافیوں پر تشدد کی اس قرارداد کو، اعجاز احمد پر تشدد کی اس قرارداد کو کی حمایت کرتے ہیں؟ پھر وہ بیچارے چپ ہو گئے۔ بعد ازاں ہمارے دوست ہیں اصغر چودھری، ان سے بیرسٹر گور کی بات ہوئی ہے، بیرسٹر گور صاحب نے ان کو یہ کہا کہ میں اعجاز صاحب کو جانتا ہوں، بڑے شریف آدمی ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھ کے میرا نمبر ان کو دے دیا، بات کریں گے۔ میرا کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں پارلیمان کا شکر گزار ہوں۔ اس میں ایک آپ کے لیے انفارمیشن بھی ہے کہ میں پاکستان کی اور دنیا کی تاریخ کا وہ پہلا آدمی بن گیا ہوں ایٹ دی ایج آف 58-59
جس کے بارے میں جس کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک ہوا. چونکہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں اور قرارداد میں بھی یہ تحریر ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی. تو وہ میں ایک طرح سے ریکارڈ قائم ہو گیا کہ میں پہلا آدمی ہوں جس کے لیے پارلیمان نے اس طرح سے ایک قرارداد منظور کی ہے. میں پوری پارلیمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سوشل میڈیا ٹرولنگ جب میری ہو رہی تھی تو میں نہیں جانتا لوگوں کو، ایمانداری سے بتا رہا ہوں آپ کو. میرے ولاگس، میرے انٹرویوز مختلف چینلز پر آئے، اس میں بھی میں نے کوئی سخت باتیں کہیں تو میں ان پر بھی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں. عزت نفس مجروح ہوئی ہو تو آپ گفتگو کر جاتے ہیں. لیکن میں پوری ان تمام لوگوں کا جن کو میں جانتا ہوں، جن کو نہیں جانتا، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اگر عمران خان صاحب کا مجھ سے دل دکھا ہو تو میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سیاسی قیادت کچھ سبق سیکھے گی؟ اس پہ کل بات کریں گے.